سورہ پیش کی حافظ اکرام اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ اور میرے معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع مقام علم کی منور عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، علم اسلام کی بنیاد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو اسلام کا ستون قرار دیا ہے. یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس پر حقائق و معارف کے ضمائر عیاں ہوئے. چنانچہ پہلے وہی جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی علم کے متعلق تھی. ارشاد خداوندی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھو، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا اور جس نے انسان کو خون کی لتڑی سے بنایا یا پٹکی سے بنایا. پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھایا جن کا اس کو علم نہ تھا. سامعین محترم، اسلام میں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے افراد کے درمیان حد فاصل کینچی ہے. اسلام علم رکھنے والے افراد کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور عالم ان کی درجات کو بلند کرتا ہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہیں برابر